آج کا ہمارا موضوع ہے کاروبار، تجارت، کسب کار یا کسب معاش۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے کسب معاش کی کیا اہمیت، کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا کرائٹیریا بتائے گئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب معاش کے سلسلے میں جو لوگوں کو متوجہ کیا ہے اور اس جانب توجہ دلائی ہے، اس سے اگر ہم دیکھیں تو یہ محسوس ہوگا کہ کسب معاش یا کسب رزق، حلال کمائی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ بے شک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسب المعاش جہاد، یعنی گویا پیغمبر اکرم اس کمائی کو اور رزق حاصل کرنے کو اور اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے اور اخراجات کو حاصل کرنے کے لیے جو انسان جد و جہد کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ لفظ جہاد کا لفظ استعمال کیا پیغمبر اکرم نے، یعنی اس شخص کی اتنی زحمت ہے، اتنی اہمیت ہے، جو وہ زحمت کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، اس کو پیغمبر اکرم جہاد کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی نگاہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسب معاش کے سلسلے میں بہت اہم ہے۔ پہلے تو میں قرآن پاک کی اس آیت کا ذکر کروں گا جس میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو، خصوصاً انبیاء کرام کو طیبات کے کھانے کا یا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، انہوں نے رزق حلال کا استعمال کیا اور اس کے لیے انہوں نے اس کے حصول کے لیے کئی جائز طریقے اپنائے۔ اس کے حلال کے کئی ذرائع ہیں، تجارت، زراعت، جانور پالنا، صنعت و حرفت، تجارت کے اس کے علاوہ اور بھی کئی ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر ذریعہ وہ ہے تجارت۔ بالکل، قرآن میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایماندار تاجر قیامت کے دن یا جنت میں وہ صدیقین اور صالحین کے ساتھ بالکل وہ رہے گا۔ گویا کہ تجارت کی فضیلت کو اس طریقے سے قرآن میں بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وزارت میں کاروبار کے سلسلے میں آپ نے شام کا بھی سفر کیا، یمن بھی گئے اور کئی علاقوں میں مال تجارت لے کر گئے، اور جن کے ساتھ گئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تجارت کی، آپ کے اخلاق کے، آپ کے کاروبار کا جو انداز تھا، اور گاہکوں سے یا جو خریدار ہوتے تھے ان سے جو ان کے گویا کہ ایک رشتہ تھا، اور جس طریقے سے اس کو انہوں نے نبھایا، جس ایمانداری کا ثبوت دیا، اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی تھی۔ بالکل، آپ کے احباب یا جن کے ساتھ آپ نے کاروبار کیا، انہوں نے اس کی گواہی دی اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی کسی طرح کے معاملات میں کبھی کوئی ایسی بات کہی جس سے کسی کو تکلیف ہو، نہ تو جھگڑے کیے، کسی طرح کا مناقشہ سامنے پیش آئے، یا اور کوئی ایسا معاملہ نہیں سامنے آیا جس سے کاروبار میں جس طریقے کا طریقہ اپنانا چاہیے ایک جائز حلال دولت کے حصول کے لیے۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم نے نمونے کے طور پر اپنے قوم کے سامنے بالکل بہت ان پلیٹ فارمز اور پیجز پر ہمیں فالو کیجیے۔